السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 292 پڑھیں گے۔ یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہی سے روایت ہے، یعنی جو پہلی حدیث کی راویہ ہیں وہی اس حدیث کی ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل نماز پڑھتے، یعنی تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل جسے کہہ لیں، 13 رکھتے۔ یوتر من ذالک بخمس، ان میں سے 5 وتر بناتے۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرہا، اور یہ 5 رکعتوں میں کوئی بھی تشہد نہیں بیٹھتے تھے مگر آخری رکعت میں۔ تو بعض روایات میں 11 رکعت کا ذکر آتا ہے، تو جہاں 11 رکعت کا ذکر آئے گا وہاں 8 نفل اور 3 وتر، اور جہاں 13 کا ذکر آئے گا تو اس میں فجر کی 2 سنتیں بھی شامل کی گئی ہیں کہ 8 نفل 3 وتر اور صبح کی 2 سنتیں۔ ویسے مختلف احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات 11 رکعات سے زیادہ پڑھنے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اگر ہم بعض روایات کو جمع کریں تو یہ 17 رکعات تک بھی ہمیں یہ تعداد ملتی ہے، لیکن جو آپ کا عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ 8 نفل 3 وتر پڑھتے تھے، یا پھر 6 نفل پڑھ لیں اور 5 وتر پڑھ لیں۔ تو یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ وتر 3 ہوں یا 5 یا 7، ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد نہیں بیٹھتے تھے، صرف آخری رکعت میں ہی تشہد بیٹھتے تھے۔ تو اگر آپ 9 رکعت پڑھتے تو پھر 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھتے، اور پھر آدھی تشہد کے بعد کھڑے ہو کے 9واں وتر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں، من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے۔ وانتہا وترہ الی السحر، اور آپ کے وتروں کی انتہا یعنی آخری وقت سحر کا ہوتا تھا۔ متفق علیہما، یہ دونوں روایتیں یعنی یہ بھی اور اس سے پہلی روایت دونوں، ان پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات میں کسی بھی حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ تہجد کے پکے عادی ہیں ان کو ویسے یہ بہتر ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے متصل قبل یعنی آخری رات کے آخری پہر میں وتر پڑھیں، کیونکہ یہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختلف اوقات میں وتر اسی لیے پڑھے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو جب عشاء کی نماز ہم عشاء کے فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سے فجر کے طلوع ہونے تک سارے وقت میں کسی بھی موقع پر ہم وتر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً عشاء کی نماز کے گھنٹہ بعد یا فوراً بعد یا آدھی رات کے بعد یا سحری کے بعد، یا وتر پڑھ کے سو جائیں یا سو کے اٹھ کے پڑھ کے پھر سو جائیں، پھر اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں، تو کسی بھی طرح سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق صلاۃ اللیل کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے فجر کے تہجد کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں۔ جن کو کچا پکا ہے کہ اٹھیں گے یا نہیں یعنی شک ہے، ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ تلقین کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ رات کو ہی پڑھ لو وتر، کیونکہ وتر ایک پسندیدہ نماز ہے تو یہ رہ نہ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شک میں ہے تو رات کو پڑھ کے سوئے، اگر کسی کو 100% یقین ہے تو وہ سحری کے وقت پڑھے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک مستقل عادت والے لوگوں کو بھی ان کو آنکھ نہیں کھلتی یا کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ وہ وتر نہیں پڑھ پاتے، تو وہ کیا کریں؟ تو فجر کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ وتر پڑھ لیں، یعنی ترتیب قائم رکھیں کہ پہلے وتر پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، پھر وہ فرض پڑھیں۔ اگر وہ بھول جائیں یا وہ وقت بھی گزر چکا ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
کہ سونے والے کی جب آنکھ کھلے اور بھولے ہوئے کو جب یاد آئے تو اس کے پڑھنے کا وہی وقت ہوتا ہے، تو جب بھی اس کو یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ باپ بیٹا دونوں صحابی تھے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، تم فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ، کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، کہ وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا تو پھر اس نے رات کا قیام ہی چھوڑ دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ رات کا قیام تہجد یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ بہترین عمل ہے اور اس پر ہمیشگی کرنا، مداومت کرنا یہ پسندیدہ ہے، یہ صالحین کی عادت ہے، دعوت الصالحین، اسے دعوت الصالحین کہا جاتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہی تاکید کی کہ غفلت اور تساہل کی وجہ سے اتنی بہترین عبادت کو کہیں ترک نہ کر دینا۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ فلاں کی طرح کا نہ ہو جانا تو اس کا نام نہیں لیا، یعنی کسی برائی میں کسی شخص کو رسوا نہیں کرنا چاہیے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ نے بلکہ اشارے اور کنائے سے بات کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اشارے کنائے سے ہی بات کر دینی چاہیے تاکہ اس کا پردہ رہ جائے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یعنی اے میری امت کے لوگو، فإن اللہ وتر یحب الوتر، پس بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے، اکیلا ہے، اور وہ اکائی کو پسند کرتا ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وتر پر ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا، اور اہل قرآن سے مراد یہاں امت کے لوگ بھی ہیں، اور جو قرینہ کے لحاظ سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ اس سے حافظ قرآن مراد ہیں، کہ یعنی بالخصوص حافظ قرآن کو چاہے اس کو ایک سورت حفظ ہو یا 10 ہوں یا 10 پارے ہوں یا پورا قرآن ہو، سب کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم وتر پڑھا کرو۔ تو بعض محدثین نے یہاں وتر کا ترجمہ بھی قیام اللیل کیا ہے کہ قیام اللیل کیا کرو رات کو، یعنی عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز ضرور پڑھا کرو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور پھر رات کی نماز کو جفت نہیں وتر پڑھو، یعنی جب ہم 1 یا 3 یا 5 وتر پڑھ لیں گے تو پہلے جتنے بھی نفل پڑھے ہوں گے وہ سارے وتر ہو جائیں گے۔ تو نماز وتر اور قیام اللیل یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، اس لیے ہم سب کو اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہم عشاء کی نماز کے بعد چند نفل پڑھ لیں یا کچھ وقفے کے بعد پڑھ لیں۔ بعض لوگوں کا گھر کا حساب اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے مرد حضرات اپنے کاروبار سے لیٹ آتے ہیں اور خواتین ان کو کھانا وغیرہ دے کر لیٹ ہی فارغ ہوتی ہیں، تو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے جس ٹائم بھی وہ اپنے کام سے فارغ ہوں تو اس کے بعد حسب توفیق 2، 4، 6، 8، 10 جتنے نفل پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، تو یہ بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ تم وتر اپنی رات کی نماز کے آخر میں پڑھا کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مذکور ہے، یعنی دونوں کا اس پہ اتفاق ہے۔
تو اس حدیث میں اس بات پر رغبت دلائی گئی ہے کہ رات کو جتنے بھی نوافل پڑھے جائیں تو اگر وتر آخر میں ہو جائیں تو یہ بہتر ہے. یعنی یہ وجوب کا حکم نہیں ہے بلکہ اسے مندوب کہتے ہیں. یعنی ترجیح اس بات کی ہونی چاہیے کہ رات کے نوافل کے آخر میں وتر پڑھے جائیں. لیکن احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص وتر پڑھ لیتا ہے اور بعد میں نفل پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، لا وترانی فی لیلۃ، کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھے جائیں گے. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، والثلاثۃ، اور ثلاثہ نے، وصححہ ابن حبان، اور اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک رات میں 2 مرتبہ وتر پڑھے جائیں گے تو پھر وہ وتر نہیں رہیں گے بلکہ جفت ہو جائے گی. یعنی 3 رکعتیں 2 دفعہ پڑھ لی جائیں تو 6 ہو جائیں گی. تو نماز تو جفت ہو گئی، وتر نہ رہی. اس لیے 2 وتر ایک رات میں نہیں پڑھے جائیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وتر رات کو پڑھ لیے ہیں تو پھر سحری کے وقت اٹھ کر یا کسی بھی وقت نفل پڑھنے ہیں تو پہلے 1 رکعت پڑھیں تاکہ رات کی نماز جفت ہو جائے، پھر نفل پڑھیں، پھر وتر پڑھیں. تو یہ محض ایک تکلف ہے اور خلاف شرع، یہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم وتر پڑھنے کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تو سبح اسم ربک الاعلی سورت پڑھتے، یعنی سورہ اعلیٰ 1 رکعت میں پڑھتے. وقل یا ایھا الکافرون، اور سورہ کافرون پڑھتے. وقل ھو اللہ احد، اور سورہ اخلاص پڑھتے. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، وابو داود، اور ابو داود نے، اور والنسائی، اور نسائی نے. وزاد ولا یسلم الا فی آخرہن، نسائی میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ آپ آخر پر سلام پھیرتے تھے. ولی ابی داود والترمذی، اور ابو داود میں اور ترمذی میں نحوہ، اسی طرح کی روایت موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یعنی ابو داود اور ترمذی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں، کل سورۃ فی رکعۃ، کہ ہر رکعت میں 1 سورت پڑھتے. وفی الاخیرۃ قل ھو اللہ احد والمعوذتین، اور وتروں کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور والناس پڑھتے تھے. تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ 1 رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں یا تو تینوں صورتیں یا سورہ اخلاص، یا تینوں میں سے کوئی ایک صورت پڑھی جا سکتی ہے. یہ اس حدیث کے مطابق ہے. اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ تم صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز وتر مکمل ہو جانی چاہیے. اور یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، کسی وجہ سے کبھی ایسا ہو جائے، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو اس وقت اس کو اجازت ہے، وہ اس وقت پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے. ولی ابن حبان، اور ابن حبان سے ہے کہ من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر لہ، کہ جو شخص صبح کو پا لے، یعنی صبح طلوع ہو جائے اور اس نے ابھی وتر نہیں پڑھے تو فلا وتر لہ، تو اس کے وتروں کا وقت نکل گیا. یعنی یہاں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لو، لیٹ نہ کرو. یعنی عادت نہ بناؤ کہ فجر کے بعد وتر پڑھے جائیں، بلکہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھنے چاہیے.
اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جو لوگ صبح نہیں اٹھ سکتے، جن کو یقین نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھیں گے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کریں، اور جن کو اٹھنے کا یقین ہے وہ صبح کے لیے اپنی وطر نماز کو سنبھال رکھیں اور آخر پر پڑھیں، جس طرح ہم نے سب سے پہلی حدیث میں پڑھا کہ رات کی نماز کے آخر میں وطر پڑھنے چاہیے۔ تو وطروں کا بیان ابھی آگے کچھ اور بھی ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی جو راوی پچھلی حدیث کے ہیں وہی راوی اس حدیث کے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن الوتر او نسیہ، جو شخص وطر پڑھنے سے سو جائے یا وہ بھول جائے، فلیصلی اذا اصبح او ذکر، بس اسے چاہیے کہ وہ وطر پڑھ لے جب وہ صبح کرے، یعنی صبح کے وقت اٹھے یا جب بھی اس کو یاد آئے۔ رواہ الخمسہ الا النسائی، نسائی کے علاوہ اسے پانچوں اماموں نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وطر پڑھ لینے چاہیے، یعنی جس صورت میں بھی ان کو پڑھنا میسر آئے ان کو پڑھ لینا چاہیے، اور اس سے وطر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر بڑی ہی اہم نماز ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ بھی الگ سے کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو شخص اس بات سے ڈرے کہ وہ رات کے آخر پر اٹھ نہیں سکے گا، بیدار نہیں ہو سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے شروع میں ہی وطر پڑھ لے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل، اور جس کو اس بات کی خواہش ہے، توقع ہے، جسے امید ہے کہ وہ رات کے آخری پہر اٹھ ہی جائے گا، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ رات کے آخری پہر میں آخری وقت میں وطر پڑھے۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ، پس بے شک جو نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، مشہودۃن، اس میں فرشتوں کا حاضر ہونا ہوتا ہے۔ وذالک افضل، اور یہ افضل وقت ہے، اس کو رواہ مسلم، مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں وطر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وطروں کو جیسے بھی ہو پڑھ ہی لینا چاہیے، اور اس کا بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے اٹھنے میں شک ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو ضائع نہ کرے، بلکہ رات کے شروع میں یا وسط میں جہاں بھی پڑھ سکے اس کو پڑھ لے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة اللیل، جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی ہر نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی رات کی نمازوں سے مراد رات کے نفل، تہجد جسے کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، اور وطر، والوطر، اور وطر کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ فاوتروا قبل طلوع الفجر، پس وطر پڑھو تم فجر کے طلوع ہونے سے پہلے۔ رواہ الترمذی، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی اس حدیث میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ رات کے نوافل یہ طلوع فجر سے پہلے ہوں گے۔ بعض لوگ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، ان کو تہجد کی عادت ہوتی ہے، لیکن ایک دن آنکھ نہیں کھلی تو اذان ہو رہی ہو تو وہ فٹافٹ نفل پڑھ لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی صورت میں صرف وطر پڑھنے کا ذکر ہے، وہ بھی مختصر، ایک پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، بس زیادہ نہیں، اور باقی جو نوافل ہیں وہ جیسے ہی فجر طلوع ہوگی اس کا وقت ختم ہوگا۔ یہاں وطر کے لفظ کو علیحدہ سے بیان کرنا یہی مقصود ہے اس سے، کہ وطر کا مقام و مرتبہ اور اس کی مشروعیت، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آج ہمارا
وطر کا بیان مکمل ہوا، اور ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ وطر ضرور پڑھے جائیں گے۔ وطر دراصل ایک ہی رکعت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ملا کر کچھ رکعت اور پڑھ لینی چاہیے۔ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں وہ ایک وطر بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے 10 یا اس سے کم نفل پڑھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں صرف، تو بے شک ایک وطر پڑھنے سے ان کا وطر ہو تو جاتا ہے، لیکن یہ ساری ان کے حق میں کمی ہے، ان کے حصے میں کمی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم 3 تو پڑھ لیں، ایک کی بجائے 3 تو پڑھ لیں یا 5 پڑھ لیں، تاکہ کچھ نفلی عبادت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے اس میں صلاۃ الضحیٰ، جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں، اور یہی نماز اگر ہم سورج نکلنے سے 10-15 منٹ کے بعد پڑھ لیں تو یہی نماز اشراق کہلاتی ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد کی نماز۔ یعنی تینوں نمازیں یہ اکٹھی بھی ہیں، اور اگر ان کو کوئی 2 الگ الگ کرنا چاہے کہ سورج نکلتے وقت اگر وہ تہجد پڑھ کے یا فجر پڑھ کے مصلی پہ وہ موجود ہے اور اب سورج نکلنے کا انتظار ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ صرف 2 رکعت آپ اس وقت پڑھتے تھے اور اٹھ جاتے تھے، تو وہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جائیں اور پھر دن چڑھے 4 بھی پڑھ لی جائیں تو یہ بہت بہتر ہیں۔ اور یہاں وطروں کے بعد اس کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ جب کبھی تہجد رہ جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد 12 نفل پڑھ لیں، یا 10 یا 8 6 جتنے پڑھے جا سکیں، 2 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 نفلوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ پورے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ 360 جوڑ ہیں بندے کے جسم میں، تو جس نے دن چڑھے سورج نکلے ہوئے اس نے 2 نفل پڑھے، اس نے پورے جسم کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اور اگر 4 پڑھے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کام اچھے طریقے سے کروا دیتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی کا کام ہو جائے تو اس کے لیے پورا اجر اس کو ملتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ویزید ما شاء اللہ، اور آپ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا اتنا زیادہ کر لیتے، رواہ مسلم، یعنی اگر وقت زیادہ ہوتا تو زیادہ بھی پڑھ لیتے۔ وَلَهُ عنہا، اور اسی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت کیا گیا ہے، سئلت، ان سے سوال کیا گیا، هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی یعنی چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں، الا ان یجیء من مغربہ، مگر یہ کہ آپ سفر سے واپس لوٹتے۔ اور اسی کی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک اور روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبحۃ الضحیٰ قط وانی لأصبحھا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی مسلسل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وانی لأصبحھا، میں اس کو البتہ پڑھتی ہوں۔ تو ایک صحابیہ جو زوجہ نبی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے روزانہ ضحیٰ کی نماز پڑھتی ہیں، تو اس کی مشروعیت کی یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی احادیث سے بھی صلاۃ الضحیٰ کے پڑھنے کا نبی علیہ السلام سے ثبوت ملتا ہے، تو آپ اس کو مسلسل نہیں پڑھتے تھے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ آپ کی عادت مبارک یہی تھی کہ جہاں کہیں کسی نفلی عبادت کے فرض ہو جانے کا خطرہ ہوتا تو آپ اس کو نہیں کرتے تھے ادا، کہ عوام کے اوپر، قوم امت کے اوپر مشکل نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام سے اس کی تعداد 2 4 6 8 10 12 تک مروی ہے، اس سے زیادہ رکعات کا ذکر نہیں آتا، تو یعنی اتنی رکعات اس نماز کی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ یعنی صلاۃ الضحیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے آگے ابھی ہم چند احادیث اور پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ یہ باب ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔